السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل دیار تھانوی پر۔ ناظرین، ایک عجیب و غریب فتویٰ آج آپ کے سامنے لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ دارالعلوم وقف دیوبند سے کون ناواقف ہوگا؟ وہاں کی دارالافتاء سے یہ سوال پوچھا گیا ہے، کیا کوئی شخص خواب کی بنیاد پر پوری دنیا کی خلافت یا بادشاہت کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ کیا خواب میں ملنے والے کسی حکم کی وجہ سے دوسروں کو کافر قرار دیا جا سکتا ہے؟ حال ہی میں دارالافتاء دارالعلوم وقف دیوبند سے ایک ایسا سنسنی خیز سوال پوچھا گیا جس نے علمی حلقوں میں ہلچل مچا دی۔ ایک شخص کا دعویٰ ہے کہ اسے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کی خلافت عطا کر دی ہے، اور جو اسے نہ مانے وہ کافر ہے۔ آخر دارالعلوم وقف دیوبند کے مفتیان کرام نے اس پر کیا شرعی فیصلہ دیا ہے؟ خوابوں کی اصل حقیقت کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں آج کی اس اہم ترین ویڈیو میں۔ دہلی کے ایک مستفتی محمد مونس نے دارالافتاء میں یہ سوال اٹھایا کہ ایک مسلمان یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خوابوں کا ایک سلسلہ جاری فرمایا ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا شیخ بتایا ہے اور یہ اعلان کرنے کا حکم دیا کہ پوری زمین کی خلافت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دے دی ہے، چاہے وہ کوئی ملک ہو، شہر ہو یا دیہات، اور جو اس کا انکار کرے وہ کافر ہو گیا۔ عوام الناس اب الجھن کا شکار ہیں کہ ایسے شخص کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے۔ خوابوں کی 3 قسمیں ہیں۔ دارالعلوم وقف دیوبند نے اپنے تفصیلی جواب میں سب سے پہلے خوابوں کی حقیقت کو واضح کیا۔ شریعت اسلامی کی روشنی میں خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم انسانی خیالات، یعنی انسان دن بھر جو سوچتا ہے وہی رات کو خواب میں دیکھتا ہے۔ دوسری قسم شیطانی توہمات، یہ وہ وسوسے ہیں جو شیطان انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے تاکہ اسے گمراہ کر سکے۔ تیسری قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہامات، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچے خواب ہوتے ہیں جو نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ مفتیان کرام فرماتے ہیں کہ چونکہ عام انسان کے لیے ان تینوں میں فرق کرنے کا کوئی یقینی طریقہ موجود نہیں، اس لیے شریعت میں عام آدمی کا خواب کوئی حجت یا دلیل نہیں ہوتا۔ خواب کی شرعی حیثیت اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کا مقام۔ قرآن کریم کی آیت سورۃ الاعراف 128 اور فتح الباری کے اقتباسات کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے۔ فتوے میں پورے واضح الفاظ میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ صرف انبیاء کرام علیہم السلام کا خواب وحی کے حکم میں ہوتا ہے، ان کے علاوہ کسی بھی امتی کا خواب شریعت اسلامی کے احکامات کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی یہ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا تھا کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی اور اس کے بعد بادشاہت ہوگی، تو پھر آج کوئی شخص خواب کے مصلے پر بیٹھ کر پوری دنیا کی خلافت کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ دارالعلوم وقف دیوبند کے مفتی اعظم مفتی امانت علی قاسمی صاحب نے اس کا حتمی فیصلہ سناتے ہوئے لکھا ہے کہ اس شخص کا خواب کی بنیاد پر خلافت کا دعویٰ کرنا بالکل باطل ہے اور دوسروں کو کافر کہنا شریعت کی روح سے سخت گمراہی ہے۔ امام شاطبی کی الاعتصام اور علامہ ابن حجر عسقلانی کی فتح الباری کے حوالے سے ثابت ہے کہ غیر انبیاء کا خواب کوئی شرعی حکم پیدا نہیں کرتا، لہذا یہ شخص سخت گنہگار، فاسق اور شیطانی توہمات کا شکار ہے۔ اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے اس باطل بیان سے توبہ کرے اور اس طرح کے خواب بیان کرنے کا سلسلہ فوراً بند کرے، کیونکہ یہ دین میں نئے فتنے کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔ محترم ناظرین، دور حاضر میں ایسے فتنوں سے بچنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ دین خوابوں پر نہیں بلکہ قرآن و سنت اور اجماع امت پر قائم ہے۔ دارالعلوم وقف دیوبند کا یہ تازہ ترین فتویٰ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رہنے کی ہدایت دیتا ہے۔ اگر آپ کو دارالعلوم وقف دیوبند کی یہ علمی و شرعی تحقیق پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور دین کی مہر تصدیق معلومات کے لیے ہمارے چینل دیار تھانوی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ باکس میں کریں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ شکریہ، جزاک